الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میں ہوں قاری نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو فقیر قاری نیاز احمد چشتی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، واقعات کربلا تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سیرت النبی بھی آئے گی، یہ قسط وار سیریز انشاءاللہ چلے گی۔ آپ تمام احباب کا اگر تعاون شامل حال رہا تو انشاءاللہ میں آپ کو تمام حقائق جو ہے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ 30ویں قسط میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ مسلم بن عقیل کے معصوم بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے، محمد اور ابراہیم۔ تو جب وہ سر لے کے ان کے دربار میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا حارث، تو ابن زیاد نے کہا کہ تلوار لے آؤ، میں اسے انعام دوں۔ پہلے تو وہ ان پہ برہم ہوا، برسا گرجا کہ میں نے لکھ دیا ہے یزید کو کہ زندہ ہیں اور تو انہیں شہید کر کے لے کے آ رہا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا۔ اب وہ سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، انعام چھوڑ اس کی گردن اتار دی ابن زیاد نے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں، جو کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعات تو یہاں مکمل ہو گئے، مسلم بن عقیل، آپ کی شہادت، آپ کے بچوں کی شہادت۔ اب جو آپ خط لکھ چکے تھے پہلے دن، جو 40,000 کا مجمع تھا کہ آؤ جی یہ سب کوفے والے ہمارے ساتھ ہیں، تو امام علی مقام نے جو ہے وہاں سے تیاری پکڑی مکہ سے، اور آپ روانہ ہونا شروع ہوئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو باری باری مکے کے وہ جو بزرگ صحابہ تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اور ان بزرگ صحابہ کی جو اولاد تھی، وہ سب آ کے آپ کے قدموں میں گر پڑی۔ سب نے باری باری یوں ہاتھ باندھ باندھ کے کہا کہ حضور آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسن کو شہید کیا، ان کو زہر دلوایا اور ان کے جگر کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آئے خون کے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ابا کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں رمضان المبارک میں 19 کو ضرب لگا دی۔ حضور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن اٹھا اٹھا کے وعدے کا کہا لیکن مکر گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عثمان غنی کو ان کے بچوں کے سامنے شہید کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہ جائے۔ سب بڑے بڑے صحابہ اور ان کی اولاد، حضرت عبداللہ ابن عباس کو تو آپ جانتے ہیں نا، مشہور ہے تفسیر ابن عباس، پہلی قرآن کی تفسیر آپ نے لکھی۔ حضرت عباس کا بیٹا، نبی کا چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ، وہ تشریف لائے اور پاؤں میں گر پڑے امام حسین کے اور کہا حضور بات سنیں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے لڑنے سے آپ رک جائیں گے تو میں لوگوں کے سامنے آپ سے لڑ بھی پڑتا، حتیٰ کہ دوسرے کے ہم گروان میں ہوتے، لیکن وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو روک لیتا مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اتنا روئے کہ جو سامنے وضو کرتے ہیں نا، جو جس میں ہاتھ دھوتے ہیں، وہ تشت کہہ لیں آپ، کوئی ایسی برتن کہہ لیں جس میں پانی ہوتا ہے، تو وہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ سب صحابہ نے کہا حضور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں جو ہے زبیر جو ہے، لوگ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں گے، آپ ان کے لیے میدان خالی کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ نے یہ بھی مشورہ دیا، اول تو آپ جائیں نہیں کوفے کی طرف، اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی اور علاقے کی طرف چلے جائیں، وہاں جا کے آپ خط لکھیں کوفہ والوں کو کہ میں قادسیہ بیٹھا ہوں، میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، کسی اور ملک میں آپ بیٹھ جائیں، تو وہاں جو ہے آپ اپنی بیعت لے لیں۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں،
میں جاؤں گا۔ عباس نے عبداللہ ابن عباس نے کہا حضور یہ غدار قوم ہے، عراقی یا آپ کے ساتھ وفا نہیں کرنے والی، کوفی لا یوفی مشہور ہے۔ المختصر 8 ذی الحج کو جب لوگ حج کر رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے، تو آپ نے صرف ایک بات ہی بتائی کہ میرے نانے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ ایک مینڈھا ہوگا جو مکے کی حرمت کو، مدینے کی حرمت کو پامال کرے گا، میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا۔ سب صحابہ کی اولادیں رو رہی تھی، منتیں کر رہے تھے، لیکن جو رب کی رضا ہوتی ہے نا وہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ پھر بھی چل پڑے، اور پھر کیسے آپ نے یہ سفر طے کیا، پہلی منزل پہ کیسے پہنچے، دوسری پہ، تیسری پہ، یہ تقریباً 800-900 کلومیٹر سفر ہے، تو آپ نے یہ سفر کیسے کیا انشاءاللہ یہ اگلی قسط میں ہم پیش کریں گے، 32ویں قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو ایسی بہت سی خوبصورت ویڈیو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔